السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام مشکوٰۃ المصابیح کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث نمبر 213 پر گفتگو ہوگی، جو صحابی رسول حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: وعن ابی امامہ الباہلی قال ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان احدہما عابد والآخر عالم۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو ایسے شخص کا ذکر کیا گیا، احدہما عابد، جن میں سے ایک عابد تھا، والآخر عالم، اور دوسرا عالم تھا۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابی رسول ہیں، اور آپ کے جد اعلیٰ میں ایک شخص تھے باہل بن عاصر، انہی کی طرف منسوب کرتے ہوئے آپ خود کو باہلی لکھا کرتے تھے، باہلی کہا کرتے تھے۔ تو حضور کی بارگاہ میں دو شخص کا ذکر کیا گیا کہ عابد اور عالم کا، کہ عابد اور عالم میں دونوں میں کس کی فضیلت زیادہ ہے اور کس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ عابد سے مراد یہاں پہ ایسا شخص ہے جو عبادت کے درجے کمال تک پہنچا ہوا ہو، اور ایسے ہی یہاں پر عالم سے مراد وہ شخص ہے جو عبادت میں، جو علم میں درجہ کمال کو پہنچا ہوا ہو۔ ہر عالم مراد نہیں ہے یہاں پر، ایسے ہی ہر عالم مراد یہاں پہ نہیں ہے، بلکہ جو علوم شریعہ کا جانکار ہونے کے ساتھ ساتھ جو اعمال ہیں، اعمال کی بجاوری میں بھی کوتاہی نہ کرتا ہوں۔ تو عابد اور عالم ان دو کے بارے میں سوال ہوا کہ ان میں سے کن کی زیادہ فضیلت ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا مخلوق پر۔ تو عالم کی فضیلت عابد پر، یہاں عالم سے میں نے جیسا کہ بتایا ہر عالم مراد نہیں ہے، بلکہ علوم شریعہ کے جانکار ہونے کے ساتھ ساتھ عبودیت کے فرائض کو بھی بحسن و خوبی انجام دیتا ہوں۔ تو ایسے عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا مخلوق پر۔ یہ ایک طرح سے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے تشبیہ دی ہے کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا مخلوق پر۔ یہ تشبیہ حقیقی نہیں ہے، بلکہ نوعیت کو بیان کرنے کے لیے ہے، بیان مقدار کے لیے نہیں ہے۔ یعنی کہ جس طریقے سے میری فضیلت امت مسلمہ کے ہر فرد پر حاصل ہے، کہ ہر امت مسلمہ پر جیسے میری فوقیت ہے، میری ایک فضیلت ہے، ویسے ہی ایک عالم کی فضیلت تمام عابدوں پر ویسے ہی ہے۔ اور یہ عالم کو جو عابد پر فضیلت حاصل ہے، یہ دینی بزرگی کے اعتبار سے ہے، نہ کہ محض دنیاوی اعتبار سے، ہے نا۔ دنیاوی اعتبار سے ایک کو دوسرے پر فضیلتیں ہوا کرتی ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ بادشاہ کو رعایا پر سلطنت کی فضیلت حاصل ہے، مالدار کو فقیر پر مال کی فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی خوبصورت کو بدشکل پر جمال کی جو ہے بزرگی حاصل ہے۔ تو یہ سب جو بزرگیاں ہیں دینی اور دنیاوی اور فانی ہونے والی ہیں، ہے نا۔ لیکن نبی کو جو مخلوق پر بزرگی حاصل ہے وہ دینی بزرگی حاصل ہے نا، اور یہ بزرگی عبدالآباد تک قائم رہے گی۔ ایسے ہی ایک عالم کو جو عابد پر فضیلت حاصل ہے وہ کس اعتبار سے ہے؟ دینی اعتبار سے ہے، نہ کہ محض دنیاوی اعتبار سے ہے۔ تو اب دیکھ لیں کہ حضور نے کیا فرمایا، جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا مخلوق پر۔ اب حضور کی فضیلت کو دیکھتے چلے جائیں۔ حضور کی فضیلت کا مقابلہ اگر انبیاء سے کریں تو اس کا ایک الگ درجہ ہے، حضور کی اس کے بعد صحابہ پر فضیلت اس کا ایک الگ درجہ ہے، پھر اولیاء اور علماء پر حضور کی فضیلت اس کا ایک الگ درجہ ہے، پھر علماء اور اولیاء کے بعد ایک درجہ عوام کا آتا ہے۔ تو عوام پر جو حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو فضیلت حاصل ہے، تو اسی فضیلت کے طرف اشارہ کیا گیا ہے، ادناکم، جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا مخلوق پر، یعنی میری فضیلت جیسے امت مسلمہ کے عوام پر حاصل ہے، ویسے ہی علماء کی فضیلت عابد پر حاصل ہے۔ ثم قال، پھر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها، یقینا اللہ، اس کے فرشتے
اور زمین و آسمان والے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بل میں، وحتی الحوت اور مچھلیاں، لیصلون علی معلم الناس الخیر، کہ وہ سب کے سب دعائے خیر کرتے ہیں، لیصلون الخیر، دعائے خیر کرتے ہیں، علی ان لوگوں کے حق میں، معلم الناس جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں، علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، خیر کی باتیں بتاتے ہیں، دینی باتیں بتاتے ہیں، ان کے حق میں سمندر کی مچھلیاں، چیونٹیاں، اللہ، اس کے فرشتے اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات دعائیں خیر کیا کرتی ہیں۔ تو اب یہاں پہ ذرا دیکھیں حدیث میں ان اللہ و ملائکتہ کے بعد اہل السماوات والارض آ گیا۔ اب سماوات کے تحت جو ہے فرشتے تو آ ہی جاتے ہیں، وہ بھی آسمان والے ہیں، پھر الگ سے بیان کرنے کی جو کیا ضرورت ہے؟ تو وہ یہاں جو بیان کیا گیا ہے نا، وہ اس قبیل سے ہے کہ خاص کو بیان کرنے کے بعد عام کو بیان کیا جائے۔ ایسے ہی زمین کے تحت جو ہے چیونٹیاں اور مچھلیاں آ ہی جاتی ہیں، پھر بھی اسپیشل زمین کے مخلوقات میں سے چیونٹی اور مچھلیوں کا ذکر کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیونٹی خوراک جمع کرنے میں یہ بہت زیادہ حساس اور متحرک ہوا کرتی ہیں، کہ چیونٹیاں بہت زیادہ خوراک جمع کرتی ہیں اپنے بل کے اندر اپنے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے پھر ان کو برکت کی بھی زیادہ ضرورتیں پڑتی ہوں گی، زیادہ معاونت کی ضرورت پڑتی ہوگی۔ ایسے ہی خاص طور سے سمندر میں رہنے والے جانوروں میں سے مچھلی کا ذکر کیا گیا، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مچھلیوں ہی کی برکت سے اللہ رب العزت بارش کو نازل فرماتا ہے، اور اسی بارش کے پانی کے میں یعنی سمندر میں مچھلیاں اپنی زندگی گزارتی ہیں، جیسا کہ حدیث میں کہا گیا ہے نا، وَبِهِمْ تُمْتَرُونَ وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ، یعنی انہی مچھلیوں کی وجہ سے تم پر بارش بھی نازل کی جاتی ہیں اور رزق بھی دی جاتی ہیں۔ تو گویا کہ ایک خشکی کے جانور کا ذکر کیا گیا چیونٹی کے شکل میں، اور ایک تری کے جانور کا ذکر کیا گیا مچھلی کی شکل میں۔ لیصلون علی معلم الناس الخیر، یہ سب کے سب دعائے خیر کیا کرتے ہیں ان لوگوں کے حق میں جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَرَوَاهُ الدَّارِمِي عن مکحول مرسلاً، اس حدیث کی روایت دارمی نے مکحول سے کی ہے اور مرسلاً روایت کی ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرْ رَجُلَانِ، اور انہوں نے لفظ رجلان کا ذکر نہیں کیا ہے۔ وقال، اور صرف اتنا کہا ہے کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ثم تلا هذه الآیہ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، وسرد الحدیث الی آخرہ، اور اس کے بعد اخیر تک انہوں نے پوری حدیث کو بیان کیا ہے۔ شروع کے حصے کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے جو رجلان اور احدہما العابد والآخر عالم، یہ جو شروع کے جملے ہیں اس کو جو ہے دارمی نے چھوڑ دیا ہے، اخیر کی چیزوں کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 215، وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس لکم تبع وان رجالا یأتونکم من اقطار الارض یتفقہون فی الدین فاذا اتوکم فاستوصوا بهم خیرا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الناس لکم تبع، یقیناً تم لوگوں کے کچھ متبعین ہیں، یقیناً تم لوگوں کے کچھ پیروکار ہیں، تمہارے بعد کچھ لوگ آنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بے شک کچھ لوگ تمہارے تابع ہیں، ہے نا؟ تو پہلے تو آپ دیکھ لیں سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، آپ مشاہیر صحابہ میں سے ہیں اور آپ کا پورا نام سعد بن مالک بن سنان ہے، گویا کہ آپ مالک بن سنان کے بیٹے ہیں، لیکن ابو سعید خدری کے نام سے آپ مشہور و معروف ہو گئے۔ آپ زبردست فقیہ اور اوصاف کمال میں نہایت بلند درجہ کے حامل تھے آپ۔ ایسے ہی مکثرین صحابہ میں آپ کا شمار ہوا کرتا ہے، اصحاب شجرہ میں آپ بھی ہیں، اور سب سے پہلے جنگ خندق میں آپ شریک ہوئے تھے۔ تو حضرت ابو سعید خدری کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الناس لکم، کہ بے شک لوگ تمہارے تابع ہیں۔ یہ خطاب کن سے ہیں؟ یہ صحابہ کرام سے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اے میری صحبت میں بیٹھنے والوں، اے میری صحبت یافتہ لوگوں، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تمہارے متبعین ہوں گے، تمہارے تابع ہوں گے، جیسے کہ تابعی ہیں یا بعد کے علماء اور اولیاء ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اے صحابیوں میرے، تمہارے کچھ متبعین ہوں گے۔ وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُم مِّنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ،
اور کچھ لوگ تمہارے پاس آئیں گے من اقطار الارض، زمین کے اطراف و اکناف سے، یتفقہون فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے، فاذا اتوکم، تو جب وہ تمہارے پاس آئیں، فاستوصوا بہم خیرا، تو ان کے ساتھ تو انہیں خیر اور نیکی کی بات سکھانا۔ تو گویا کہ اس طرح سے ایک طرح سے اس حدیث میں طالب علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ جب تمہارے پاس علم سیکھنے والے آئیں تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم انہیں خیر کی تعلیم دینا، انہیں بھلائی کی تعلیم دینا، اور ان کی عزت کرنا، ان کا رسپیکٹ کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے، اور دینی علوم کے زیور سے انہیں آراستہ کرنا۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا گیا کہ اذا رأیت لی طالبا فکن لہ خادما، جب تم دیکھو کہ کوئی شخص میرا طلبگار ہے نا تو تم اس کے لیے خادم بن جاؤ، یعنی جب کوئی میری معرفت حاصل کرنے کے لیے میری تلاش و جستجو میں تمہارے پاس آئے تو تم اس کے لیے خادم بن جاؤ، اس کی مکمل طور پہ خدمت کرو، اس کا مکمل خیال رکھو، ہے نا، اس کو وصیت کرو، نصیحت کرو، اس کو اللہ کے قرب کے جو راستے ہیں ان راستے پر چلانے کی اسے کوشش کرو۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کی روایت امام ترمذی نے کی ہے۔ حدیث نمبر 216، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ الحکیم، کہ حکمت کی باتیں حکیم کے لیے حکیم کا گمشدہ سرمایہ ہے۔ حکمت کی باتیں حکیم کا گمشدہ سرمایہ ہے۔ تو کلمہ سے مراد کیا ہے؟ الکلمہ سے مراد بنی مفید باتیں، مفید کلام جو بھی ہے، اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ ہی الفقہ فی الدین، یعنی دین کی سمجھ، یہ حکمت سے مراد، اور کلمہ سے مراد کیا ہے؟ مفید باتیں۔ تو جو بھی مفید باتیں ہوں وہ یا ایک حکیم کے لیے وہ گمشدہ سرمایہ ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی چیز گم ہو جائے تو انسان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ جب وہ پائے اس چیز کو تو دوسروں تک پہنچائے، مالک کو تلاش کرے، اس مالک تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ ایسے ہی حکمت کی باتیں، ہر اچھی باتیں ایک حکیم کے لیے گمشدہ سرمایہ ہے۔ تو جہاں وہ چیز ملے اس کو حاصل کر لے، اور لینے کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کیا کریں؟ کوشش کریں۔ ایسے ہی جب انسان کسی چیز کو گری ہوئی دیکھتا ہے، گری پڑی چیز کو، تو اس کو چھوڑتا نہیں بلکہ اس کو اٹھا لیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کا جو مستحق ہے، اس کا جو مالک ہے، اس تک وہاں پہنچا دیں، ٹھیک ہے۔ تو گری پڑی چیز کو جیسے انسان اٹھا لیتا ہے نا، ایسے ہی جہاں بھی گمشدہ سرمایہ مل جائے علم و حکمت کی شکل میں، مفید باتوں کی شکل میں، تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو کیا کر لے؟ اٹھا لے، اس کو حاصل کر لے، اور حاصل کرنے کے بعد پھر اس کو دوسروں تک پہنچائے بھی۔ تو اس میں ایک زبردست تعلیم ہے امت مسلمہ کے لیے، اور خاص طور سے پوری امت کے لیے، کہ وہ جہاں بھی اچھی چیزیں دیکھیں اور اچھی باتیں پائیں، اس کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو حاصل کر لیں، ان چیزوں کو لے لیں۔ فحیث وجدہا فہو احق بہا، تو جہاں اس کو پائے، فہو احق بہا، تو وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو حاصل کر لے، اس کو لے لے۔ شیخ محقق نے یہاں پر بڑی ایک اچھی بات کی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ انسان کو نصیحت کی بات قبول کرنی چاہیے، اگرچہ وہ دیوار ہی پر کیوں نہ لکھی ہو، دیوار ہی پر کیوں نہ لکھی ہو، اگر نصیحت کی بات ہے تو اس کو لے لے۔ یہ بھی نہ دیکھے کہ وہ لکھنے والا کون ہے، حقیر ہے، فقیر ہے، ذلیل ہے، جیسا بھی ہے، اگر اچھی بات ہے تو اس کو ضرور لے لے۔ اسی وجہ سے بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی حق کی بات اگر حضرت بایزید بستامی سے سنے تو اسے قبول کر لے، مگر وہی بات اگر ایک ادنا شخص سے سنے تو قبول نہ کرے، تو ایسا شخص متکبر ہے، تکبر والا ہے۔ اس لیے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اچھی بات حقیر و ذلیل شخص سے لے رہے ہیں، اور اچھی بات اگر بڑوں سے مل رہی ہے تو وہ لے رہا ہے۔ تو جس سے بھی اگر اچھی بات ملے، خذ ما صفا دامہ کذب، اس کو لے لیا کرے۔ ہاں، رواہ الترمذی، اس حدیث کی روایت امام ترمذی نے کی ہے اور ابن ماجہ نے بھی کی ہے، اور امام ترمذی نے کہا ہذا حدیث غریب،
یہ حدیث غریب ہے، غریب الاسناد ہے. و ابراہیم بن فضل الراوی جو کہ ہیں ابراہیم بن فضل یضعف فی الحدیث، حدیث میں ان کی تضعیف کی گئی ہے، یعنی یہ ضعیف راوی ہیں. حدیث نمبر 217 وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فقیہ اشد علی الشیطان، شیطان پر زیادہ سخت ہے، من الف عابد، 1000 عابد سے. یعنی ایک فقیہ کی زندگی، اس کی حیات، اس کی بقا یہ زیادہ سخت ہوا کرتی ہے شیطان پر، من الف عابد، 1000 عابد سے. ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ فقیہ جو ہوتا ہے نا وہ شیطان کے مکر و فریب سے واقف ہوا کرتا ہے اور اس کے بہکاوے میں کبھی نہیں آتا، اس کے جال میں نہیں پھنستا ہے. وہ لوگوں کو خیر و صلاح کا حکم دیتا رہتا ہے، اور شیطان جن باتوں کی طرف، جن راستے کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے اس کے خلاف ایک فقیہ لوگوں کو اکساتا ہے، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا ہے، شیطان کے راستے سے بچانے کی وہ کوشش کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک فقیہ یہ ذمہ داری ادا کرتا ہے نا، تو اس لیے ایک فقیہ کا رتبہ، اس کی حیثیت، اس کا مقام و مرتبہ 1000 عابد سے زیادہ بلند کیا گیا ہے. اچھا، یہ 1000 عابدوں سے کیوں بلند کیا گیا ہے؟ وہ اس لیے بھی بلند کیا گیا ہے کہ عابد جو ہوتا ہے نا وہ اپنی عبادتوں میں مشغول ہوا کرتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شیطان کے جالوں میں بھی پھنس جاتا ہے اور اس کو خود پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم شیطانی پھندے میں پھنس چکے ہیں. اور عارف اور فقیہ جو ہوتا ہے وہ شیطانی مقاصد کو، شیطانی وسوسے کو، شیطانی جال کو وہ بخوبی جانتا بھی ہے اور لوگوں کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو جب بھی وہ لوگوں کو دور کرتا ہے، سالک کو شیطانی وساوس سے، شیطانی خطرات سے آگاہ کرتا ہے، تو شیطان اپنے مقصد میں کیا ہو جاتا ہے؟ ناکام ہو جاتا ہے، خائب و خاسر ہو جاتا ہے. تو اس لیے ایک فقیہ جو کہ نفوس کے خطرات سے واقف بھی ہو، علوم دینیا کا جانکار بھی ہو، خطرات شیطانی سے واقفیت رکھتا ہو، ایسا فقیہ کیا ہے؟ وہ زیادہ سخت ہے شیطان پر. کتنے لوگوں سے؟ من الف عابد، 1000 عابد سے. 1000 عابد یہ ایک کوانٹٹی بیان کرنے کے لیے نہیں ہے کہ مطلقاً کہ 1000 عابد، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک، رواہ ترمذی، اس حدیث کی روایت امام ترمذی نے کی ہے اور ابن ماجہ نے بھی کی ہے. حدیث نمبر 218 وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وواضع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجوہر واللؤلؤ والذہب. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا طلب کرنا فرض ہے علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر. یہاں علم سے مراد کون سا علم ہے؟ علم شرعی ہے، یعنی شریعت کا علم حاصل کرنا فرض ہے. اب اس حوالے سے ایک بڑا اختلاف ہے کہ وہ علم ایکچوئل ہے کون سا علم. تو علماء فقہ یعنی فقہا کہتے ہیں اس سے مراد علم فقہ ہے، یعنی حلال و حرام کی جانکاری، نماز و روزے کی جانکاری، حج و زکوٰۃ کی جانکاری، یہ کیا ہے؟ فرض ہے. علماء تصوف کہتے ہیں کہ نہیں، یہ خطرات نفسانی اور شیطانی وساوس سے کیسے بچا جائے، ان سب کا علم تصوف مراد لیتے ہیں گویا. ایسے ہی متکلمین کہتے ہیں علم سے مراد وہ علم کلام ہے کہ علم کلام کی جانکاری حاصل کرے تاکہ اپنے ایمان و عقائد کی حفاظت و صیانت کر سکیں. تو سب الگ الگ مراد لیتے ہیں. ٹھیک، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہاں پہ علم سے مراد وہ علم ہے کہ جتنا اس کی زندگی کے لیے عبادت کو انجام دینے کے لیے ضروری ہے. اب جیسے کہ مان لیا جائے وہ مسلمان ہوا، نماز پر فرض ہے، تو نماز کے احکام، اس کے شرائط، اس کے واجبات کا علم اس کے لیے جاننا فرض ہے. ایسے ہی اگر مالدار ہے تو زکوٰۃ دینا اس پر واجب ہے، تو زکوٰۃ کے فرائض، اس کے احکام جو بھی ہیں اس کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے. روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے تو روزہ کے جو مسائل ہیں اور روزہ جب آ جائے تو ان کے احکام کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے نا. تو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے یکے بعد دیگرے اس وقت اس چیز کا جاننا اس کے لیے کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا. مان لیا جائے نماز اور روزے کے بارے میں تو جانتا ہے،
لیکن زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہے، تو اگر زکوٰۃ کے بارے میں اس نے علم حاصل نہیں کیا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے اس پر، پھر بھی زکوٰۃ کا علم حاصل نہیں کیا ہوا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ ایسا ہی یہ کہ مسلمان ہوا لیکن ابھی اس پر نماز فرض نہیں ہے، مان لیا جائے نابالغ ہے، تو پھر اس وقت اس کے لیے نماز کا علم حاصل کرنا بھی فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر جو ہی نماز کی فرضیت اس پر عائد ہو جائے گی تو اس کے لیے نماز کے احکام کا جاننا بھی واجب و ضروری ہو جائے گا۔ فریضۃن کا لفظ لایا گیا ہے نا، یہ مبالغہ کے طور پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت میں ہے مسلمین و مسلمہ، مسلم اور مسلمہ دونوں کی صراحت کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا علم تو حاصل کرنا فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بقیہ دیگر علوم ہے، یعنی اجتہاد کے درجے پہ فائز ہونا، اصحاب ارباب و افتاء اور قضا بن جانا، ٹھیک ہے، ارباب فتاوی اور قضا بن جانا، یہ مزید علم حاصل کرنا کیا ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر حاصل نہیں بھی کیا تو پھر وہ گنہگار نہیں ہوگا، اگر سوسائٹی میں یا معاشرے میں کوئی ایسا عالم ہو تو۔ وواضع العلم عند غیر اہلہ، اور نااہل کو علم دینے والا، واضع العلم علم پہنچانے والا، علم دینے والا، عند اس کو غیر اہلہ جو اس کا اہل نہ ہو، علم کا اہل نہ ہو، یعنی نااہل کو علم دینے والا، علم سکھانے والا، کا مقلد الخنازیر الجوہر واللؤلؤ والذہب، وہ خنزیر کے گلے میں ہیرے جواہرات اور سونے کا ہار ڈالنے والے کی طرح ہے۔ یعنی نااہل کو علم سکھانے والا خنزیر کے گلے میں ہیرے جواہرات اور سونے کا ہار ڈالنے والے کی طرح ہے، یعنی جیسے خنزیر کے گلے میں سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ہار زیب نہیں دیتا ہے، ایسے ہی نااہل کو علم سکھانا بھی زیب نہیں دیتا ہے۔ اب یہ نااہل سے کون مراد ہے؟ مطلب ایسا شخص جو علم سکھا رہا ہے، جس شخص کو سکھا رہا ہے وہ علم کی باتوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے، جب سمجھ نہیں پا رہا ہے تو اٹھ پٹانگ دوسروں کے سامنے جا کر کے غلط سلط بیان بازی کرے گا، تو نہ سمجھ کے نزدیک، نہ سمجھ کو علم سکھانا، یا یہ مراد ہے کہ جو علم سیکھ رہا ہے، علم دینی یا علم شرعی، وہ دنیاوی مفاد کے تحت سیکھ رہا ہے، تو ایسے کو بھی جو ہے علم سکھانا یہ خنزیر کے گلے میں ہار پہنانے کی طرح ہے۔ یا جو بندہ علم سیکھ رہا ہے، علم دینی یا علم شرعی، اس کا مقصد اللہ کی رضا جوئی نہ ہو بلکہ فخر و مباحت حاصل کرنا ہو، اپنے آپ کو بڑا دکھانا ہو، ان مقاصد کے تحت اگر کوئی بندہ علم حاصل کر رہا ہے تو ایسے لوگ نااہل کہلاتے ہیں، اور ان نااہل کو علم سکھانے والا گویا کہ خنزیر کے گلے میں ہیرے جواہرات اور سونے کا ہار پہنانے والے کی طرح ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ رواہ ابن ماجہ، اس حدیث کی روایت ابن ماجہ نے کی ہے، اور وروى البيهقي فی شعب الایمان، اور اسی حدیث کی روایت امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر بھی کی ہے، الی قولہ مسلم، لفظ مسلم تک ہے نا۔ باقی کے جو الفاظ آئے ہیں نا اس حدیث کے اندر کہ وواضع العلم عند غیر اہلہ ہے نا، باقی کے الفاظ یہ امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر بیان نہیں کیا ہے، صرف اتنا بیان کیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ وقال، اور امام بہقی نے یہ بھی کہا کہ ھذا حدیث متن ہی مشہور، اس حدیث کا متن مشہور ہے، و اسنادہ ضعیف، لیکن اس کی سند ضعیف ہے، وقد روی من اوجہ، لیکن یہ حدیث متعدد طرق سے مروی ہے، کلھا ضعیف، لیکن سب کے سب کیا ہیں، ضعیف ہیں، تو سب کے سب ضعیف ہیں اور متعدد طرق سے مروی ہیں، تو اس کے بعد یہ اس حدیث کو کیا مل جاتی ہے، تقویت مل جاتی ہے اور درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے۔ حدیث نمبر 219، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خصلتان لا تجتمعان فی منافق، دو خصلت کسی منافق کے اندر اکٹھی نہیں ہو سکتی، جمع نہیں ہو سکتی، حسن و سمت، بہتر اخلاق، بہترین کردار، ولا فقہ فی الدین، اور نہ دین کی سمجھ، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی منافق ایسا ہو کہ جس کے اندر حسن اخلاق بھی پایا جائے اور دین کی سمجھ بھی پائی جائے، یا تو حسن اخلاق پایا جائے گا تو دین کی سمجھ نہیں پائی جائے گی، ہے نا، اور دین کی تھوڑی بہت سمجھ بھی ہوگی نا
تو بد اخلاقی میں وہ اعلیٰ نمبر پہ ہوگا، مطلب بد اخلاقی اس کے اندر پائی جائے گی. یعنی دو صفتیں، حسن اخلاق بھی ہو اور دین کی سمجھ بوجھ بھی ہو، کسی منافق کے اندر نہیں ہو سکتی ہیں. تو گویا یہ جملہ، یہ حدیث پاک مومنین کو، امت مسلمہ کو اس بات کی طرف ابھارنے کے لیے ہے کہ تم منافق نہ بنو، بلکہ اپنے اندر ان دونوں صفتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرو کہ تمہارے اندر حسن اخلاق بھی ہونے چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ دین کی سمجھ بوجھ بھی ہونی چاہیے. منافق سے مراد یا تو منافق اعتقادی ہیں جس کا اعتقاد ہی خراب ہے، بدعقیدہ، یا منافق سے مراد منافق عملی ہے، مجازاً جس کو منافق کہا جاتا ہے. دونوں ہو سکتے ہیں. تو منافق حقیقی ہو یعنی اعتقادی منافق ہو، یا منافق عملی یعنی مجازی منافق ہو، ان دونوں کے اندر یہ خصلتیں نہیں آ سکتی ہیں بیک وقت کہ حسن اخلاق بھی ہو اس کے اندر اور دین کی سمجھ بوجھ بھی ہو. اچھا، فقہ فی الدین یعنی دین کی سمجھ بوجھ کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے بارے میں ملا علی قاری نے توربشتی کا ایک قول نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دین کی حقیقی سمجھ کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کی باتیں اس کے دل کے اندر گھر کر جائیں، دل کے اندر وہ باتیں راسخ ہو جائیں اور زبان پر اس کا ظہور بھی ہو، عمل کے میدان میں اس کا افادہ بھی ہو، فائدہ بھی سمجھ میں آئے، اور یہی تفقہ فی الدین، خشیت اور تقوی کا سبب بھی بن جائے. اگر یہ چیزیں ہیں کسی انسان کے اندر، تب گویا کہ یہ کہا جائے گا کہ اسے فقہ فی الدین حاصل ہے، تفقہ فی الدین حاصل ہے. ورنہ اگر دین کی سمجھ دل کے اندر نہیں سرایت کی، زبان پر اس کا ظہور نہیں ہے، عمل سے اس کا اظہار نہیں ہے، اور دل کے اندر خوف و خشیت اور تقوی الہی نہیں ہے، تو گویا کہ وہ دین کی صحیح سمجھ اور دین کی صحیح فقہ وہ سمجھا نہیں ہے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صرف عالم بن جانا اور 8 سال 10 سال مدرسے میں تعلیم حاصل کر کے دستال لے لینا، یہ عالم اور دین کی سمجھ حاصل کرنے میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ عالم حقیقی عالم ہو گیا یا دین کی صحیح سمجھ حاصل کر ہی لیا. تو گویا فقہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ علم بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ عمل کا اظہار بھی ہو، تبھی وہ صحیح معنوں میں دین کی صحیح سمجھ رکھنے والا کہلائے گا.